الحمد لله الذي فضل بعض عباده على بعض. الحمد لله الذي فضل بعض عباده على بعض، والصلاة والسلام على نبيه وآله وأصحابه ملء السماء والأرض. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سادات اکرام، دیگر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کنگرا کڑیال ضلع لاہور دا اج دا دینی جلسہ ساڈے برادر رانا محمد عبد الرزاق صاحب اور انہوں دے برخوردار رانا محمد عبد الخالق صاحب اور انہوں دے دوستان دی کوشش نال منعقد ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ سب دی خدمت قبول فرماوے۔ اور ساڑی سونی عاقبت دا سامان بنائے۔ اس وقت بندہ ناچیر ایک خصوصی موضوع پیش کرنا چاہتا ہے، جیڑا موضوع کہ دنیا دے اندر بحمد اللہ تعالی پہلی مرتبہ اس تحقیق دے نال پیش ہونا ہے جڑی جناب نے سننی۔ خصوصی میں انہوں محفوظ کرا ریکارڈ کرا دنیا دے کے رکھنا چاہنا۔ اس موضوع کا نام ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تفضیل شیخین کا تواتراً ثبوت۔ یہ ہے علمی لفظ، پنجابی سادے لفظاں یہ مطلب ہے مولا علی سرکار تو ابو بکر عمر دے افضل اعلی ہون دا بیان تے پکا تے یقینی مولا علی سرکار دی زبان شریف لا جنہوں اساں تواتر نہ آکھیا ہے او دا مطلب ہے پکا تے یقینی۔
یعنی مولا علی سرکار تو یہ پکا ثابت ہے، یقین نال ثابت ہے، تواتر نال ثابت ہے، جدے جھوٹ دی ذرا جنہ بھی غلطی دی گنجائش نہیں، ان ثابت ہے کہ او بار بار زندگی اپنی فرماندے سن تے جگہ جگہ تے فرماندے سن کہ ابو بکر عمر اس امت مصطفیٰ دے سب تو بڑے اعلیٰ تے افضل لوگ نے۔ میرا مخاطب تھوڑے ورگے دین نو منن والے لوگ ہیں، نیچری طبقہ او دا کوئی ساڈے نال تعلق نہیں، نہ ساڈا انہاں نال تعلق ہے، اساں انہاں نوں، یہ ہے ساڈے مذہب دی گل، مذہب دی یعنی ساڈے مسلک دی گل ہے، یہ اساں صرف انہوں سمجھاونا چاہنے ہیں جڑا ساڈے دین نو منن والا ہے، جڑا ساڈے دین دا دشمن ہے، مخالف ہے، پھٹے منہ دا، اساں انہوں کیوں سمجھائیے بھاجی، کادے واسطے سر کھپائیے؟ جیڑا اللہ دے فضل و کرم نال اسلام نو صحیح مندا ہے، ٹھیک ہے، نیچری نہیں، اسلام نو مندا ہے، ایسے شخص دے اگے اپنے مسلک اہل سنت و جماعت دا ایک مسئلہ بہت بڑا سمجھ نہیں آ رہا، او دا ایک بیان ہے اج دا ایسا عجیب انشاءاللہ لاواں گا کہ روئے زمین دے کسے ممبر دوتے بیان نہیں ہویا ہوں۔ میرے دوستو، میں ہوں اے مولا علی سرکار تو یقینی ثابت ہونا، یعنی روایتاں انیاں کہ انہیں راوی کٹھے ہو جان کہ انہاں دا جھوٹ دے اوتے متفق ہونا ممکن ہی نہ ہو، انہوں کہندے نے خبر متواتر، وہ بعد چھوڑ اگے آوے گا کیونکہ وہ اصل موضوع ہے، لیکن اس تو پہلا چند تمہیداں ہوں گیاں، وہ بھی تواڈے سمجھو اس متعلق عقیدے دے تواڈی بنیاد بن دین گیاں ایسی لاجواب کہ کوئی بھی تواڈے عقیدے دا مخالف اس مسئلے تے تواڈے نال کلام نہیں کر سکے انشاءاللہ۔ پہلا مسئلہ میں یہ بیان کرنا ہے کہ اچھی شان، اعلی مقام، فضیلتاں، سرداریاں جاہلیت اور کفر دے ماحول کیویں ملدیاں، انہاں دا کی سبب ہوندا ہے اور اسلام دے وچ انہاں دا کی سبب ہوندا ہے۔ اعلی مقام، اعلی شان، فضیلتاں، شانہ، رتبے، ریاستاں، سرداریاں زمانہ جاہلیت اور کفر دے اندر کادے نال ملدیاں تے اسلام وچ کادے نال ملدیاں؟ توجہ ذرا اس گل دے اوتے، زمانہ جاہلیت اور کفر دے ماحول معاشرے دے اندر سرداری تے اعلی شان ملدی ہے مال دے نال، اور اسلام دے وچ ملدی ہے دین دے نال۔ کیا کیا میں او اچھی شان بھئی یہ سب تو اچھا بندہ ہے جی، وڈا بندہ ہے، یہ جے کفر دا ماحول ہوئے تے صرف مال نہ لبدی، جہدے کول مال بہتا اونا وڈا چودھری، وڈا نواب، افضل آلہ، لیکن اسلام میں صرف دین نال ملدی۔ صدیق اکبر نو نبی دی ساری امت دی سرداری مال نال نہیں ملی، توجہ ذرا، کیوں؟ جیڑا ہے سی انہاں او بھی رسول اللہ تے لٹا دیتا، او تے ہتھوں فارغ ہو گئے۔ پہلو سردار مال والے سن، سرکار نہ لگے تے مال قربان کر دیتا، ہون ہو گئے غریب مسکین، ہون پھر انہاں زور رکھیا مال کماون دی بجائے دین کماون تو جدو سارے تو دین اچھے ہو گئے تو شان اچھے آ رہی ہے سمجھ کوئی؟ کفر دے ماحول عہدے
فضیلتاں شاناں سرداریاں کادے نال ملدیاں؟ بولو دے صحیح، باویں سور دا بچہ ہوئے، باویں کنجر دا پوتر ہوئے، باویں جویں دی حرام دی شے ہوئے، پیسہ زیادہ ہے ہر پاسوں سلامہ. یہ سمجھ لویں جس ماحول چنج ہوئے وہ کفر دے زمانہ جاہلیت دا ماحول ہے. اسلام دے ماحول ہمیشہ عزت شانہ دین نال ملدیاں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماندا ہے اساں یہ برادریاں رشتے داریاں یہ قبیلے یہ سارا کچھ بنایا ہے محض پہچان واسطے. اگر عزت ہے فرمایا ساڈے کول بہتی عزت والا وہی ہوے گا جڑا بہتا پرہیزگار تے نیکوکار ہوے گا. تو صدیق اکبر ورگا صحابہ کرام سنے اہل بیت حضور دی ساری امت وہ نال دا پرہیزگار نہیں ہویا. تا کر کے دی توجہ ذرا انہاں دے نال دا کوئی پرہیزگار نہیں ہویا. اس دعوے دی دلیل مولا علی دے پتر اے میری گلاں دے اوتے میری تقریر میرے بیان مندرجات دے اوتے ویکھیا جے غور کریا جے کہ کیسی عجیب گل ہونی ہے. موضوع کس طرح دے اور حوالے اہل بیت دے کھڑ کے پیش کرنے نے تاکہ اس موضوع دے اگے جیڑا لانتی اہل بیت دے پاسے لے لے کے تے انہاں پاکاں دے خلاف ہوندا ہے تے اہل سنت دے خلاف او دا رد ایسا ہوتا جاوے کہ دند کھٹے ہوندے جان اندے کول گنجائش ہی نہ رہے بولن دی. کی بولے گا مذہب ساڈا تے دلیلاں اہل بیت دی، مذہب ساڈا تے دلیلاں مولا علی دے پتر حضرت امام محمد بن حنفیہ. سند نال گل کر رہے ہیں جی میں بر وقت دیکھنا کو چاہے تو تاریخ الخلفاء دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے گل لکھی لیکن سند اصل پیچھے ہو رہے. مصنف ابن ابی شیبہ تے ابن عساکر دی سند ہے. توجہ ذرا سند بھی صحیح ہے. محمد بن حنفیہ نو کسے پوچھا مولا علی دے پتر نو حضور دسو یہ ابو بکر صدیق سب تو پہلے مسلمان نے؟ انہاں فرمایا انہاں تو پہلا بھی ہور مسلمان ہو چکے سن خصوصاً اما خدیجہ کبرا حضور دے گھر والے. انہاں آکھیا پہلا انہاں تو مسلمان کئی ہو گئے سن. انہاں آکھیا انہاں دا اتنا وقار تے اتنی عزت ہے سارے نالوں ود کیوں ہے؟ حضور دی امت وچ انہاں دے نال دا بندہ کوئی نہیں. یہ وجہ کی ہے؟ انہاں تو پہلے تے مسلمان ہو گئے سن. انہاں آکھیا گل اصل وے ان ابا بکر خیرہم اسلاما جویں دا اسلام اے دے کول سی انج دا اسلام کسے کول نہیں سی. جیڑا دین یہ دے کون سی ہے نال دا دین نہیں سی تا کر کے سارے تو نمبر 1 لے گیا ہے. ابو بکر ابو بکر علی علی نگر نگر ابو بکر ابو بکر علی علی نگر نگر ابو بکر ابو بکر آستانہ عالیہ امام آباد شریف. توجہ ہے عبارت پڑھن لگا. اخرج ابن ابی شیبہ و ابن عساکر عن سالم بن ابي الجعد قال قلت لمحمد بن حنفیہ هل كان ابو بکر اول القوم اسلاما قال لا قلت فبما على ابو بکر وسبق حتى لا يذكر احد حتى لا يذكر احد غير ابي بکر قال لانه كان افضلهم اسلاما لانه كان افضلهم اسلاما من حين اسلم حتى لا بربه. سالم بن ابی الجعد مولا علی سرکار دے پتر کو پوچھتے ہیں ابو بکر سب تو پہلا مسلمان ہویا ہے؟ فرمایا اللہ انہاں کا پھر گل کی ہے جیڑا بھی ذکر کردا ہے ابو بکر دا اگے ذکر کردا ہے پہلو ذکر ابو بکر دا کردا ہے. انی شان انہوں کو لگ گئی ہے. آپ نے فرمایا افضلہم اسلاما من حین اسلم حتی لاحق بربہ. جب انہاں اسلام انہیں لیا ہے او دا اسلام سارے دے اسلام
دین تو اعلیٰ سی حتیٰ کہ وہ دنیا تو فوت ہو کے چلے گئے نے. کیا مطلب جدوں دے مسلمان ہوئے نے دنیا تو جانتی کر جڑا دین اسلام صدیق اکبر دے کول سی حضور دی امت چوں کسے دے کول نہیں سی. اللہ اکبر. یہ شاہ علی دے پتر دا بیان ہے. ذرا بول مرے سند صحیح ہے جی. بات سند بات کر رہا ہوں, اڑتی بات نہیں کر رہا جی. توجہ ہے. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی, اور بھی سن لو, سعد بن ابی وقاص حضور دے 10 صحابہ جنہیں جنتی بشارت والے نے 10 مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے سعد بن ابی وقاص. ان کے بیٹے ہیں محمد. انہوں نے پوچھا اپنے باپ سے اکانا ابو بکر الصدیق اولکم اسلاما, کیا صدیق اکبر آپ سے پہلے مسلمان ہوئے سب سے؟ فرمایا لا ولکنہ اسلم قبلہ اکثر من 5, 5 سے زیادہ شخص اس وقت مسلمان ہو چکے تھے جب یہ اسلام لائے. ولیکن کان خیرنا اسلاما, یہ سعد بن ابی وقاص کی گواہی ہے. فرمایا گل سلیا ایدے ورگا اسلام کسے دے کول نہیں سی. اللہ بولو تو صحیح. ہوں اے مسئلہ سمجھ آ گیا. پہلا کی سمجھانا چاہتا سا کہ کفر تے جہلیت دے ماحول جے کول مال ہوئے وڈیرا وہ بنتا ہے. بولو تو اسلام دے وچ وڈیرا کون بنتا ہے؟ جے کول دین ہوئے, دین بہتا ہوئے. بولتے صحیح. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے ذرا ماحول معاشرے تے نظر پایا جے یہ اسلام والا کہ کفر والا, یہ تسی آپ ہی ذرا ویکھ لیا جے. ہن دین والا وڈیرا بنتا ہے کہ مال والا؟ پاویں سور ہوئے. ذرا بولے تے صحیح. او بول پو کوئی نہیں. او مرے سچی گل اسلام دی من لیا کر. باویں گوں کھانا مقدر وچ لکھیا ہوئے کوئی گل نہیں, لیکن کم از کم یہ ہے بھئی اندر تے صحیح رہنا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماندا ہے تواڈے وچوں اللہ دی بارگاہ وچ وڈیرا وہی ہے جڑا بہتا پرہیزگار تے بہتا دین والا ہے. معلوم ہویا صدیق اکبر دا دین سارے صحابہ تے اہل بیت ہر کسے تو ساری امت تو اعلیٰ سی, تا کر کے صدیق نے امت رسول دے اندر پہلا نمبر لیا. ایک مسئلہ ہو گیا. یہ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک مسئلہ بیان کر دیا, ایک تمہید پوری کر دی. سمجھ آ کہ نہیں؟ لو میرے سجنوں, اور دوسری تمہید جناب دے سامنے رکھن لگا. توجہ ہے. اللہ اکبر. اے مسئلہ بڑا زور. اس تو دنیا دے مولویاں وچوں شاید کوئی باخبر ہوئے تو تساں کی ہونا مت دنیا پوری عرب عجم دے مولوی ہیں جو شاید ہی ایس مسئلے تو باخبر ہوئے جڑا میں بیان کرنے لگا. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جڑی اسی فضیلت دینے ہیں ساڑھے کول دلیل کیڑی؟ کیا روایتاں نے؟ اقوال ہو, میں ذرا علمی لفظ بولوں گا, اقوال و آثار ہیں, فضیلتاں والیاں حدیثاں اور روایتاں نے. سنو یہ دونوں طرف ملتی ہیں, فضیلت والیاں روایتاں. اساں جڑا مذہب رکھنے ابو بکر عمر اچے نے, یہ واسطے دلیل پتہ کی. ہن میں ایک بار لفظ بولاں گا علمی, پھر پنجابی والا سادہ. علمی بولاں گا مولویاں دیاں ناساں کٹن واسطے, تے پنجابی بولاں گا تانوں سمجھاؤن واسطے. وہ کیا سنو
تم سے کوئی پوچھے؟ اور روایتیں مولا علی کی فضیلت میں بھی ہیں، حضرت عثمان کی فضیلت میں بھی ہیں، ابو بکر حضرت عمر کی فضیلت میں بھی ہیں، تو پھر تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ جب ہر دونوں طرف فضیلتیں شانیں ملتی ہیں، جواب یہ ہے ہوں علمی لفظ کہ یہ دلیل نہیں، دلیل صحابہ تے اہل بیت سب دا اجماع، اجماع یہ علمی لفظ ہے، پنجابی دا لفظ کی ہے، سب دا اتفاق اس گل دے اوتے کہ محمد دی امت دے نال دا کوئی نہیں کیا اور تھان کو پوچھے ابو بکر عمر نو تسا ایڈا جو اچا سمجھتے ہو سارے تو تے دلیل کے وے تسا یہ نہیں آکھنا روایتاں فلانیاں فلانیاں، تسا آکھنا نبی دے صحابہ اور اہل بیت سب نے اس گل تے کیتا اتفاق کہ ایہو ہی ہے ساریاں دا وڈیرا، تے جدوں نبی دے صحابہ تے اہل بیت کسے گل دے اتفاق کر لین نا، روایت خلاف بھی ہوئے تے چھڈنی پیندی ہے، کیوں؟ نبی دے صحابہ تے اہل بیت دا اتفاق جتھے ہو جاوے وہی ہدایت ہوندی ہے، دے خلاف گمراہی ہے بھاویں جو مرضی آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ تاکید، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، امام الغیرت، سراپا غیرت، غیرت در غیرت، مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ ادھر ویکھ، جدوں وضو کر دیو تے ہاتھ دھوندے ہو کتھوں تک دھوندے ہو؟ بولو تو صحیح۔ ابراہیم نخعی پاک تابعی صحابہ دی زیارت کرنا، سنو تساں اساں حنفی، امام ساڈے امام نے امام ابو حنیفہ، کون نے؟ امام ابو حنیفہ دے استاد نے حضرت امام حماد، امام حماد دے استاد نے ابراہیم نخعی، ہن دس کڈی وڈی شان والا بندہ ہے۔ آپ فرماندے نے، نقطے تے غور ہوئے ذرا، آپ فرماندے نے اساں ایتھوں تک جو ہاتھ دھوتے ہیں دھونے ہیں نا، تو فرمایا اساں قرآن وچوں دلیل نہیں پڑھدے، اساں ویکھیا مصطفیٰ دے یاراں تے اہل بیت نو انہاں ایتھوں تک دھوتا ہے، اسی ایتھوں تک دھونے ہاں، او موڈے تک دھوندے تے اساں موڈے تک ہی دھونا سی۔ اینج بندا ہی مذہب اہل سنت، اہل سنت، سنت کا معنی او طریقہ جیڑا مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے یاراں وچ چلدا رہیا ہوے اونوں آندے نے سنت، او جیڑا مصطفیٰ دے یاراں وچ چلے سمجھو قرآن دی رہنمائی بھی اینے دینی ہے تے حدیث دی رہبری بھی اینے ہی کرنی ہے۔ آئیے سمجھ کے نہیں آئی؟ یہ تیرے آگے کوئی آیت پڑھے، کوئی روایت پڑھے، تو انہوں آکھ اساں میں نہیں مانا مندے نہ سمجھ دے، اساں دے حوصلے منا گے جس نے مصطفیٰ دے یاراں تے اہل بیت دی مہر لگی ہوئے گی۔ سمجھ نہیں مانا اہل سنت و جماعت، کیڑی جماعت؟ کیڑی جماعت ہے تسی جو کہندے ہو اسی سنت اور جماعت والے ہیں، وہ کیڑی جماعت ہے؟ مصطفیٰ دے صحابہ تے اہل بیت دی جماعت۔ بولو بولو بولو، مصطفیٰ دے صحابہ دے اہل بیت دی جماعت ہے، جس دی وجہ نال اساں آپ نو کہنے ہیں اہل سنت و جماعت۔ اور سمجھ لگی نہیں؟ بولو ذرا بولو، اللہ اکبر، سمجھ آ گئی نہیں سارے؟ ابو بکر اچے نے وڈیرے نے دلیل کی اجماع، اتفاق کنہ دا؟ صحابہ اور اہل بیت دا۔ بولو یار، کنہ دا؟ اتفاق۔ دو گلاں تمہید ہی سمجھ آ گئی ہیں؟ ہوں بھئی یار چشتی دعویٰ کیتے جانا ہے سارے دا اتفاق؟ جی تسی اس اتفاق نو، اللہ اکبر، میں اس اتفاق نو ثابت کرنا واسطے مولا علی سرکار تو
روایتاں دے ڈھیر لا دینے نے تاکہ یقین ہو جاوے، جس کو میں تواتر کہہ چکا ہوں کہ مولا علی تو ایک گل ثابت یقین نال تے ہون دس لوگ مخالف تے انہاں نوں ہی دسدے نے نا، تے جدوں انہاں تو یقین نال ثابت ہو جانا ہے کہ اوہی نے دو، بے شک تو پیچھے اختلاف کیدا رہنا، تے پھر اتفاق آپ ہی ہو گیا. سمجھ نہیں لگی نے، بولو تو صحیح ذرا. ایس مولا علی سرکار دیا روایت سنان تو پہلا بخاری مسلم دی ایک روایت سنانا. ہائے 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 سبحان اللہ. یعنی اتفاق اور اجماع کا ثبوت رسول اکرم کی زبان سے. بہت خوب بہت خوب استاد جی، کیا بات ہے. کیسی عجیب بات ہے. بے شک استاد جی، بے شک. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دنوں دے اندر بیمار سن، تکلیف نال گھر دے اندر بستر استراحت دے آرام فرما سن، حضرت بلال توجہ بانگ دیت، حضور نے فرمایا بانگ دے، نماز پڑھا دے، نماز پڑھوا لیا جے. بلال نے اذان پڑھی، توجہ حضرت ابو بکر پاک اس لیے نہیں سن، نبی پاک اندر بستر استراحت دے سن، آخری تکلیف والے دنوں دی گل کر رہے ہیں. سرکار ادھر نے، ابو بکر غائب نے، بلال پاک نے اذان پڑھی. حضرت عمر نو آخیا آپ اگے ہو کے نماز پڑھاؤن لگے. حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھاؤن لگے. اللہ دے پاک محبوب دے کن مبارک دے اندر عمر دی آواز گئی، بیماری دی حالت دے اندر غضبناک غصے نال جلال نال سرکار اپنی کھڑکی مبارک جڑی مسجد والا ہوندی سی او دا کپڑا ہٹا دے آپ فرماندے نے لا 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 نا 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 یا اللہ والمسلمون الا ابا بکر. اللہ بھی انکار کر دے، تمام مسلمان بھی انکار کر دے نے، آخدے نے ابو بکر تو سوا کوئی محمد کے مصلی پہ کھلو نہیں سکتا. اللہ عظمت و شان صدیق اکبر، عظمت و شان صدیق اکبر. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب بابا شہر اسلام. کیا بات ہے استاد جی، بہت خوب. توجہ ہے. سبحان اللہ. دیکھو بخاری مسلم دی حدیث ہے. میں امام جلال الدین سیوطی دی تاریخ الخلفاء وچ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم بالصلاة وكان ابو بکر غائبا فتقدم عمر فصلى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا 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 یا اللہ والمسلمون الا ابا بکر يصلي بالناس ابو بکر. نا 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 عمر نماز پڑھا رہے نے، نماز دے وچ کھڑے نے. اللہ دے محبوب نے فرمایا لا 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 یا اللہ. اللہ انکار فرما رہے ہیں. اللہ کہندا نہیں والمسلمون الف لام استغراق دے سارے مسلمان رسول دی زبان جے حال اجماع ثابت نہ ہوے کہ دلال ہونا اتفاق حال ثابت نہ ہوے. اللہ دے بندیا امت تو امت نے رب بھی نال اتفاق کیتا ہے. سونا نبی فرماندا ہے یا اللہ والمسلمون. اللہ بھی نہیں ماندا، مسلمان بھی نہیں مانتے. یصلی بالناس ابو بکر. یہ سارے دا مطالبہ ہوئی ہے ابو بکر نماز پڑھاوے اور کوئی مصلی رسول دے نیڑے نہ آوے. سنو یہاں پر کوئی بدبخت کہتے ہیں وہ یار نماز تو اوروں کے وہ پیچھے بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ کم وقت یہاں بہت فرق ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے رسول نے ایک نماز پڑھی تھی، لیکن یہ نماز اور ہے. کیوں؟ یہاں عمر جیسا کھڑا ہوا تو رسول نے ہٹا دیا.
لو مسلے تو ہٹا دیتا. بے شک حضور نے فرمایا نہ ابو بکر نے کھلونا. بہت خوب بہت خوب حضور. کیوں اج آقا دنیا تو جان والے سن چند دنوں تک رسول مسلے تے کھلار کے تاکید پہ فرماندے سن تے نال فرما رہے نے میری گل نہ کلی سمجھا جے خدا بھی یہ ہوئی چاہتا ہے تے سارے مسلمان بھی یہ ہوئی چاہتے ہیں. تے میں پوچھنا جنہاں نو رسول اس لیے مسلمان فرما رہے نے انہاں وچ صحابہ اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. اللہ اکبر. اور لفظ دیکھو فسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرہ فاطلع رأسه مغضبا فقال ابن ابی قحافہ یا عمر دی آواز سنی. حضور نے کھڑکی شریف تو اطلع رأسه اپنا سر مبارک کڈیا کڈ کے غضبناک چہرے مبارک نال فرمایا بھائی ابو قحافہ کا بیٹا یہ کام کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. ابو قحافہ دا پتر کون ہے؟ صدیق اکبر. بولو تے صحیح مرے. بے شک بے شک بے شک. یہ آ گئی ہے سمجھ کہ نہیں آئی؟ کون سنو میں دعویٰ کیتا ہے کہ مولا علی تو یہ عقیدہ کہ دو افضل نے دو اعلیٰ نے یہ مولا علی سرکار تو ثابت ہے پکا تے یقینی تے تواتر نہ. اینے راوی نے کہ ممکن ہی نہیں کسی دی عقل آکھے مسلمان دی کہ اے جھوٹ بولن گے. اس تو پہلا میں اس جڑا دعویٰ ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے مولا علی سے اس کو میں دو اماموں کی عبارت سے ثابت کر کے پھر سمجھو جڑا انہاں دعویٰ کیتا ہے وہ دیتے دلیلاں وہ میں پیش کروں. سب سے پہلے امام شمس الدین ذہبی بہت بڑا اسماء الرجال اور علم تاریخ اور علم حدیث کا بہت بڑا ثقہ بن گیا مضبوط ترین. یہ آپ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء خلفاء والی جلد. اس کے اندر لکھا ہوا قال علی رضی اللہ عنہ خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر هذا والله العظیم قاله علی وهو متواتر عنه لانه قاله على منبر الكوفہ. آپ فرماندیں کہ مولا علی سے قاله علی وهو متواتر عنه مولا علی سے یہ متواتر ہے پکا یقینی ثابت ہے کیونکہ آپ کوفے کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بتاتے تھے. بذات آگے ہوندی ہے. پھر اس سے امام تو نقل کیتا ہے امام جلال الدین سیوطی نے ایسا اپنی تاریخ الخلفاء دے اندر توجہ ہے تاریخ الخلفاء دے اندر قربان جاواں بالکل بعین ہی وہی عبارت جیڑی حافظ دی اتھے حافظ زاہبی دی حافظ زاہبی دی عبارت انہاں نقل فرمائی اور برقرار رکھی. سمجھ نہیں آ رہی؟ لکھا ہے هذا متواتر عن علی لکھا ہے آگے لکھا وہ فلعن اللہ الرافض ما اجہلہم. یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے مولا علی سے. ہن تواتر میں تو بندے گن سنانا جنہاں نے مولا علی دے منہ شریف وچ سنیا ہے کتھے کتھے سنیا ہے کس کس رنگ وچ سنیا ہے وہ سارا بیان کرنا. اے کتاب جی جدے وچوں میں یہ ساری کہانی ہے مولا علی سرکار تو روایتاں تواتر نال ثابت اس کتاب یہ تاریخ دمشق ہے 30 جلد ہے اس کی حافظ محدث ابن عساکر رحمہ اللہ کی. اس دے اندر توجہ ذرا یہ پوری جلد صدیق اکبر دی شان دو. انہوں نے ایک جلد پوری صدیق دی شان تے لکھی ہے ایک عمر دی شان تے لکھی ہے ایک مولا علی دی شان تے لکھی ہے. اے ہن جیڑی جلد صدیق اکبر پاک دی توجہ ہے اس وچ جناب نو میں سنانا. ہاں ایک گل میں یاد آ گئی وہ رہ گئی سی کہ یار میں تو سمجھا گیا پہلا
کہ بھئی دلیل ساڈے کول اجماع اتفاق ہے امت دا. یار چشتی تو اپنی طرفوں کہی جانا ہے یا یہ بھی گل کسی امام کو مل دی. یہ تاریخ دمشق الکبیر جو ہے نا اس دے اندر ایک مناظرہ ہے. ساڈے امام ہوئے نے ابو بکر داودی تو دوسرے منے دا احمد بن خالد مادرائی. دونوں دا مناظرہ ہویا. اس آخیا یار روایتاں تے دوویں پاسوں ملدن. او جڑا مخالف پر جماعت دا سی اس امام ابو بکر داودی نو آخیا امام ابو بکر داودی ساڈیاں نو آخیا وہ روایتاں تے دوویں پاسے نے فضیلتاں تے ادھر ادھر دوویں پاسوں ملدیاں. تے پھر کیویں آکھی ابو بکر افضل نے؟ انہاں پھر اگوں جواب دیتا سنا دیاں. اللہ اکبر. لو سنگیو مناظرہ شریف. اللہ اکبر. توجہ ہے. اللہ اکبر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. آستانہ عالیہ امام آباد شریف حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال زندہ باد. جلد 30ویں صفحہ 400. امام ابو بکر داودی نے توجہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا ولكن الذين اخذنا عنهم القرآن والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا ابا بکر فقدمناه لتقدیم. فرمایا بھاویں فضیلتاں دو میں منے نے لیکن اساں جنہاں تو قرآن تے حدیث لیا ہے او مصطفیٰ دے صحابہ نے انہوں نے ابو بکر نو وڈیرا بنایا ہے. جنہاں نو انہاں بنایا ہے انہوں اساں منیے ساڈی مجبوری ہے. کیوں اگر انہوں نہیں منتے نہ قرآن رہنا نہ حدیث رہنی ہے. قرآن و حدیث دے سچے رہنا واسطے مصطفیٰ دے یار تے اہل بیتاں نو سچا مننا پینا ہے. انہاں دے اتفاق تے ایمان رکھنا پینا. یہ مناظرہ ہے. توجہ ہے. مناظرہ تو ماشاءاللہ کافی لمبا ہے. مطلب دی گل کٹ کے جناب نے سمجھائی. لو جی دوستو توجہ ذرا. اللہ اکبر. بندے سنو کنے بندے نے جڑے مولا علی تو یہ روایت کرنے والے نے کہ وہ جگہ جگہ تے یہ ہوئی فرماندے سن میاں ابو بکر عمر یہ سب تو اچھے نے حضور دی امت. اگے مزید میں روایتاں دی وضاحت تفصیل کراں گا سناواں گا انشاءاللہ. سنو مولا علی تو سنن والے 4 صحابہ کرام نے. کتنے صحابہ نے؟ حضرت ابو ہریرہ ایک، حضرت انس بن مالک صحابی 2، حضرت عمرو بن حریث صحابی 3. یہ مبارک صحابی نے جڑے کملی والے کول بچپنے دے اندر آئے. حضور نے سر مبارک دے ہاتھ شریف وچ پھیریا نالے برکت دی دعا وی عطا فرما. عمرو بن حریث الاستیاب وغیرہ صحابہ دے ذکر خیر دیاں کتاباں دے اندر مل گیا جو میں بیان کیتا ہے. یہ بھی مولا علی تو سنن والے نے گل. چوتھے حضرت ابو جحیفہ نام ان کا ہے.
وہب بن عبداللہ سوائی، سین کے پیش کے ساتھ واو الف حمزہ، یہ سوائی ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سوائی 4 صحابہ نے اور مولا علی دے یاراں دا سن جڑے مولا علی دے شاگرد نے. دوسرے لفظوں میں علمی علمی لفظ، یہ اصحاب نبی تھے، اب اصحاب علی کا سناتا ہوں. جڑے شاگرد ہوندے نا، شاگرد جڑے ہوندے نا انہاں نوں اصحاب ہی آکھدے نے. ہاں جی، انہاں نوں اصحاب کہنا. سنو بھائی، پہلا شخص وہ خود مولا علی سرکار دا پتر امام محمد بن حنفیہ. ایک کے نے انہاں دی روایت بخاری مسلم وچ کتھے آ؟ مسند احمد. حدیث دیاں کتاباں ڈھیر، ایک سند نہیں، پتہ نہیں کنیاں سنداں نے. وہ روایت سنانا بخاری شریف دے اندر حضرت امام محمد بن حنفیہ فرماندے نے میں اپنے ابا جان دے کول کلا بیٹھا تھا. میں پوچھیا ابی جی من خیر هذه الامه بعد نبیها، ابو جی دسو نبی پاک تو بعد اس امت کا افضل بندہ کون ہے؟ آپ فرماندے نے ابو بکر. پھر میں پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ثم عمر. آپ فرماندے نے پھر میں دریا کدھر عثمان غنی دا نام نہ لے دیں. میں فوراً آخیا سلمان کا. پھر تسی آپ نے فرمایا مان الا رجل من المسلمین، میں تے مسلمانوں دے وچوں ایک بندہ ہاں. توجہ ہے؟ میں تے فرمایا مسلمانوں وچوں ایک بندہ. ہن ایتھے ذرا توجہ کرنا. امام علی پاک دے پتر امام محمد نو کیڑی لوڑ پئی سی یہ مسئلے پوچھن دی؟ اگوں ابا جی چلو کہہ سکنے آئے بال ہون گے، وہ بھوکن والا تو کہہ سکتا ہے نا، آپ تو نہیں کہنا نا. تو بھوکن والا آ کے وہ بال سن، چلو بال سن تو مولا علی تے بال کوئی نہیں سن. جدو انہیں پوچھا تو مولا علی صاحب فرما دو پتر یہ جو مسئلے نہیں پینا چاہیے. کیڑے مسئلے نو پی گیا؟ چھڈ تیرے کول کو پوچھیچنا کو قبر جی صاحب ہونا. مولا علی نے جواب دے کے دسیا کہ یہ عقید ایمان دا مسئلہ ہے، یہ عام مسئلہ نہیں. جیڑا اینو سمجھے اے فروئی تے ایویں ہی ہے، اونوں علی پاک دی ایک گل پوچھے تے ماری انی دیا پترا علی ایڈا بڑا مسئلہ سمجھدا عقیدے دا تے تو پیا نہیں ایویں ہی ہے. کیا بات ہے، بہت بہت سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی نے لے بے شک. ہوں اسلے توجہ اینی گل تے امام محمد بن حنفیہ دے عقیدے وچ آئے سی افضل اے ہوئی نے صرف باپ دے منہ مبارک جو سننا چاہتے سن، لیکن اگلی گل کی ہے جڑا انہاں فرمایا سمان تا پھر تسی جے کدھرے نہ کہہ دیں عثمان غنی نے. کیوں؟ توجہ ذرا. حضرت محمد بن حنفیہ اور کئی دیگر حضرات وہ سمجھتے سن عثمان تو علی پاک افضل نے، کوئی سمجھتے سن عثمان غنی افضل نے. توجہ معلوم ہویا پاک عثمان غنی دے اندر مولا علی دے اندر انہاں دونوں دے وچ اختلاف رہا ہے، لیکن امت رسول دا کبھی ابو بکر عمر دے اعلی شان ہونے وچ اختلاف رہا ہی. تکبیر، اللہ اکبر. رسالہ، نعرہ تحقیق، امام الغیرت، سراپا غیرت، غیرت در غیرت، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. اوہ کم زندہ باد، زندہ باد. سنو آج کل بہت شیطانی ماحول ہے.
عقیدے میں تشکیک بغیرت کے بچے پیدا کرتے ہیں. ہاں جی اور نہیں جی کسی نے نہیں آگنا چاہیے جی فلان کتے دیا پترا تینوں شرم نہیں آتی ایڈا وڈا دسو ہوں اگے تسی آپ اندازہ لگایا جے معمولی مسئلے پر معمولی مسئلے پر غیر معمولی زور دینا معمولی مسئلے پر اتنا زور دینا کہ جگہ جگہ منبر پر کھڑے ہو کر بیان کرنا اور بعض اوقات سختی بھی کرنا. اگے سنو توجہ جی آپ بول دو کہ نہیں. سارے پہلا راوی جڑے مولا علی دے شگرد نے تابعین نے مولا علی تو فیض لین والے نے انہاں سارے دے پہلا نام کن سنا. پہلا نام کنہ دا آیا ہے پتر دا کیڑے امام محمد بولوے یہ وہی نے جنہاں نو عام ساڈے ان پڑھ طبقہ کہندے نے امام حنیف. امام حنیف نام دا کوئی پتر نہیں. ہاں محمد ہیں تے انہاں دی اما جی نو آکھیا جاندا ہے حنفیہ. کیوں او قبیلہ سی حنفیہ اوتھوں دیاں سن. توجہ ذرا قبیلہ حنیفہ دیاں. ہاں تے انہاں دا نام شریف سی اصل بی بی خولہ. کی سن بی بی خولہ پاک. انہاں دے پتر سن مولا علی وچوں حضرت امام محمد پہلے نمبر تے. دوسرے نمبر تے حضرت عبد خیر بن یزید حمدانی عبد خیر مولا علی دا او ساتھی جڑا ہر میدان شاہ علی دے نال جھنڈا چوک کے رکھدا سی. لتھو خیر دا نام نہیں لین لگا, کسے بکھر دے میراسی دا نام نہیں لین لگا, کسے چوڑے دا نام نہیں لیا. علی پاک دا جھنڈا بردار. اب بولو تے صحیح ہو کرو. عبد خیر, عبد خیر ان کا نام شریف ہے. توجہ ہے. تیسرے نمبر پہ سوید بن غفلہ, سوید بن غفلہ جعفی مولا علی دے ساتھی, مولا علی دے شاگرد خاص. بھریاں پیاں کتاباں مولا علی تو انہاں دی روایتاں دیاں. چوتھے نمبر تے زر بن حبیش حابیشین, زر بن حبیش اسدی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں اور مولا علی کے بھی شاگرد ہیں. کتنے ہو گئے؟ چار. اور ستا پہ ہیں کتنے ہو گئے بولو؟ چار. پانچواں نمبر علقمہ بن قیس نخعی. علقمہ عین لام قوف موٹا میم ہے. علقمہ بن قیس قوف یہ سین نخعی عین کے ساتھ. علقمہ بن قیس نخعی یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب اور ان کے شاگرد مجتہد مطلق امام جلیل القدر تابعی اور مولا علی کے غلام ساتھی. آگے سنیں عبداللہ بن سالمہ کون؟ یہ بھی مولا علی کے اصحاب ہیں. ہاں جی انہوں نے سنگت بہن آ رہے بول دے جاؤ ذرا. اچھا حارث بن عبداللہ, لیکن یہ راوی کمزور ہے. جہاں پر کوئی کمزوری ہوگی وہ بھی بتاتا چلوں گا. سات ہو گئے. حارث اعور اسی کو کہتے ہیں, یہ مشہور مطلب ضعیف راوی. کتنے ہو گئے؟ سات. آٹھواں ابو الجعد اشجعی جن کا نام ہے رافع سالم بن ابی الجعد. پیچھے ابھی سنا کے آیا ہوں محمد بن انفیہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور صدیق اکبر پہلے مسلمان ہیں, تو امام محمد بن انفیہ مولا علی کے بیٹے نے ان کو جواب دیا تھا وہ اسلام ہوتا حال ہے انہوں نے تو پہلے بھی ایسا مسلمان. توجہ ہے. یہ سالم بن ابی الجعد جن کی ابھی بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنی, یہ حضرت جو مولا علی کے ذاتی ہیں یہ اس بابا جی کے والد گرامی ہیں جن کا نام حضرت رافع ابو الجعد اشجعی. 9 نمبر مسعد بجلی.
لیکن ان کو وہ مقام حاصل ہے جو پچھلوں کو ہے، حارث اور یہ دو بندوں کو وہ مقام حاصل ہے۔ اگلا ابو ہلال عتاکی، روایت اس کی میں کلام ہے، اگے پھر لوہے توڑ۔ عبد الرحمن بن عبداللہ اصفہانی مولا علی کے ساتھی، ثقہ، روایت صحیح۔ آگے ہے اس کتاب میں ابو مخلد لکھا ہوا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ ابو مجلس، کیا لفظ ہے؟ مجلس، یہ ان کا نام تھا لاحق بن حمید ابو مجلس۔ کتاب السنہ ابن ابی عاصم کے اندر یہ ابو مجلس ہی ہے، اور یہی ٹھیک ہے یہ مولا علی کے اصحاب میں سے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک اور کا بزرگ کا ذکر کر چکا ہوں، حضرت ابراہیم نخعی، امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد، بولو تو صحیح۔ 14 نمبر آ گیا جی، حضرت طلحہ بن مصرف یامی، بہت ثقہ محدث امام، مولا علی کے ساتھ، لیکن مولا علی سے ایک واسطے کے ساتھ لینے والے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ ہے۔ اگلے حضرت عمر بن شرحبیل، عمر عین میم را واو، یہ سکولی اس کو پڑھتے ہیں امرو امرو، بیچارے ہوئے تھے امرو، تو یہ عمرو نہیں ہے لفظ، یہ عمر لفظ ہوتا ہے۔ عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے یہ واو لکھی جاتی ہے۔ عمر لکھیں تو بغیر واو کے لکھا ہوتا ہے، جب عمر لکھتے ہیں تو واو کے ساتھ لکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ عمر لفظ نہیں ہے، عمر ہے۔ اور بولو اے شہیدو، اچھا جی، تو حضرت عمر بن شرحبیل، یہ بھی مولا علی دے ساتھیاں، ایک بہت بڑے اور تابعی مولا علی کے ساتھیوں میں سے 700 صحابہ کی زیارت کی انہوں نے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ، بولو تو صحیح یار، حضرت بن ابی لیلہ، یہ مولا علی کے بہت ہی باقدر ساتھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایک روایت اور کی رہ گئی، وہ ہے حضرت عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے حضرت عاصم، عاصم کے بیٹے حفص، حفص کے بیٹے عمر، عمر کے بیٹے عبید اللہ، من الثقات الاثبات۔ ابن عساکر فرماتے ہیں بہت ہی مضبوط راوی تھے، ثقات اثبات میں سے تھے۔ ان 4 لڑا صحابہ، بولو تو صحیح، پھر گن لینے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 دے 4، بولو تو صحیح ذرا، سبحان اللہ، بہت خوب استاد جی، کیا بات۔ 4 صحابہ ہوں، وہ آکھن اساں علی تو بار بار سنیا ہے، کیا بات ہے۔ تے 17 مولا علی دے ساتھی یا ساتھی دے ساتھی وچ ہون، تے او آکھن اساں علی پاک کو بار بار سنیا ہے۔ او ایمان دی گواہی دے، حالے بھی اس گل دے اندر جیڑی او کرن لگے نے او دے وچ کوئی شک شبہ رہ جانا ہے۔ ہن ویکھ مولا علی کتھے کتھے بیان کردے سن، روایتاں دے الفاظ پڑھا بہت وقت لگ جاوے گا، ہن صرف مطلب سمجھا دینا۔ یہ سارے لوگ فرماندے نے، کوئی فرماندے نے حضرت مولا علی نے کوفے دے اندر جامع مسجد میں تقریر کرنا فرمایا سی، بار بار فرمایا سی، کوئی کہندے نے صفین وچ فرمایا، کوئی کہندے نے جمل وچ فرمایا، کوئی کہندے نے نہروان وچ فرمایا۔ کیا مطلب؟ جگہ جگہ تے پاک علی فرماؤندے سن، او لوگو خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر، فرمایا لوگو نبی پاک تو بعد اگر کوئی امت رسول دے اندر افضل نے تو ابو بکر عمر ہی افضل جے۔ ہن سناواں شیعہ دے گھر دی روایت، رجال کشی کتاب ہے،
چھپ کے آئیے ایران کو، میں گھر بھول گیا لے نہیں آ سکیا۔ اس دے حاشیے وچ نویں ایران والیاں لکھی یہ گل کہ مولا اور کوئی رد نہیں کیتا، برقرار رکھا ہے، دلیل دے طور تے خود لے آندا کہ مولا علی نے فرمایا لوگوں اگر کوئی علی کو ابو بکر عمر سے اونچا بتائے گا میں اس کو وہی سزا دوں گا جو بہتان لگانے والے کی سزا ہوتی ہے۔ سند صحیح، تو خود سمجھدار ہے کڈا بڑا مسئلہ ہوئے کہ پاک علی فرماندے نے جیڑا کسے نیک شریف بندے دے تے زنا دی توبت لاوے او دی سزا ہے 80 کوڑا۔ تو فرمایا جیڑا مینوں فضیلت دے گا ابو بکر عمر دے فعلیہ حد المفتری، افترا بہتان تراشی کرنے والے کی سزا اس پر ہے۔ جنہیں اس مجرم نو سزا 80 کوڑے نے، میں علی انو 80 کوڑے دی سزا ماراں گا جڑا میں نو اچھا آکھے گا۔ بولو تو صحیح ہوئے؟ اچھا تسی خود سمجھدار ہو، اس مسئلے دی اہمیت سمجھو۔ یہ مطلب ہے یہ مسئلہ کوئی ایویں فروئی جا نہیں، یہ بہت ہی اصولی مسئلہ ہے، عقیدے دا مسئلہ سی۔ یہ نال ساڈے کوئی اسلام دا بہت بڑا کم جڑیا ہے، تا پاک علی جگہ جگہ اینو تکرار دے رہے نے، زور نال بیان فرما دے رہے نے۔ توجہ، تے ایک جگہ تے نہیں، جے کوفے ممبر تے کھڑے ممبر تے اوئے اللہ اکبر، کوفے ممبر تے کھلوتے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 21 بندے۔ بولو دے صحیح، کنے بندے؟ وہ چلو کسے ایک روایت دو جے کلام ہوئے تو باقی جا اندر ڈھیر جڑا صحیح لگا پیا ہے تو خبر تے متواتر ہو گئی۔ ہوں میں ذرا منطقی گل کرن لگا مولویاں واسطے، جڑے دوسرے ساڈے نال پنگے لیندے رہندے نے نا انہاں واسطے توجہ، پہلے میں بولاں گا قیاس منطقی بناواں گا عربی میں۔ نبی پاک نے فرمایا ہے الحق مع علی، علی مع الحق، حق علی نال، علی حق نال ہے۔ بول بول بول، حضور نے فرمایا حق، بولتے صحیح ذرا، علی نال ہے، علی ابو بکر عمر دی فضیلت نال جگہ جگہ تے بیان کر دیں، اینو کہتے ہیں تفضیل، تفضیل، فضیلت دینا حق علی کے ساتھ، الحق مع علی وعلی مع التفضیل، نتیجہ نکلے گا الحق مع التفضیل۔ یہ منطقی نتیجہ ہے۔ کسی نے ہے ٹاٹر منطق دی تو میرے کو آوے، سارے آکھن گے، یہ تو سارے آکھن گے حق علی نال ہے، آکھن گے کہ نہیں حق، یہ سارے آندے نے حق۔ تو ہن پوچھ علی ابو بکر عمر دی فضیلت دین نال جگہ جگہ جو بیان کرتا ہے تو الحق مع علی وعلی مع التفضیل، علی حق علی نال، علی تفضیل نال، اور کی نتیجہ نکلے گا حق تفضیل دے نال۔ دوسرا قیاس، یہ مسئلہ، یہ قول، یہ فرمان مولا علی سے یقین تواتر کے ساتھ ثابت ہے، کیا یقین کے ساتھ ثابت ہے، اور جو مولا علی سے یقین کے ساتھ ثابت ہو وہ یقینی قطعی ہے، تو سمجھو فضیلت دینا یقینی قطعی ہے۔
تے ٹیٹرو ملا وہ جڑے کمینے کہن حرام دے وہ یہ قطعی مسئلہ نہیں وہ پھڑے منہ قطعی مسئلہ نہیں پھر انج آنکھ جڑی مولا علی دے منہ وچوں گل نکلی ہے وہ یقینی نہیں تے جے انہوں یقینی مننا ہے تے اے گل مولا علی تو یقیناً ثابت تے جے یقیناً ثابت تے مولا علی تو جو یقین سے ثابت وہ یقینی تو معلوم ہوا یہ مسئلہ بھی یقینی یہ یقین اہل سنت بہت کمال استاد جی سدا سلامت رہو بے شک انشاءاللہ میرا رسالہ بھی آئے گا اس موضوع سے بے شک اس موضوع سے دنیا جی عرب عجم کسے کلام کی تھا من تقریری چھپ جائے گا ہاں بول دے صحیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ذرا اس جڑیاں روایتاں جڑیاں یہ سارے بیان کر دینے امام محمد بن حنفی والی کڈ کے باقی سارے دی آخری لفظ نے حضرت سید توجہ حضرت سیدنا مولا علی آپ بار بار یہ فرماندے سن ابو بکر عمر افضل نے ابو بکر عمر افضل نے اگو فرماندے سن لو شئت لسمیت ثالثا وفي رواية لسميت أباه وأمه اسم أباه وأمه لسميت أباه وأمه فرمایا مولا علی فرماندے سن دونوں دی شان بیان کرنے کے بعد فرماندے سن اگر میں چاہتا تیسرے کا نام ہی دس دینا آپ دے ساتھی فرماندے نے سارے سانوں گمان انج لگتا ہے کہ جڑا وہ کہندے سن نا جے چاہندا تے تیسرے دا نام بھی 10 چھڈدا وہ آپ ہی سن کیا بات ہے اگر ساڈا گمان ایویں ہی ہے کہ وہ آپ ہی سن ہن توجہ اس گل نو لے کے تے اگوں ایک اعتراض دا جواب دینا چاہنا کمینے کہندے نے کہ مولا علی جڑا آکھدے سن نا ابو بکر عمر افضل نے یہ کہ تواضع دے طور تے کہندے سن ان کی ساری تے عاجزی دے طور تے تے یہ کہندے ہوندے نے بندے اور میں کہانی دیا پہلے یہ مینوں دس یہ 80 کوڑے مارنا جگہ جگہ تے جلال دسنا یہ عاجزی ہر تھاں تے ایڈے زور نال ہی بیان کرن دی لوڑ سی عاجزی کیتی ایک بار صدیق اکبر نے کیویں جس لئے آپ خلیفہ بن گئے آپ نے فرمایا لوگوں خطبہ دیتا پہلی تقریر دی صدیق نے فرمایا لوگوں قد بلیتکم ولست بخیر من احدکم میں حاکم تے بن گیا ہوں لیکن میں تواڈے وچوں کسے تے بھی چنگا نہیں یہ عاجزی یہ عاجزی کیوں کسے تو بھی چنگا نہیں جڑا عاجزی انکساری کردا وہ آندا میرے تو تے ککھ چنگے کہندے نے کہ نہیں تو مولا علی تے فرماندے نے جے میں چاہندا تے تیسرے افضل بندے دا نام لے لیندا لیکن لیندے نہیں سن ساتھی آندے نے سانوں ایویں لگدا سی بھی آپ ہی نے ہن دس یہ عاجزی کیویں بنی اتے اپنا اشارہ ماردے نے کہ میں سارے تو پھر تیسرے نمبر تے ہاں جویں انہاں دے اصحاب کہندے نے انہاں دے ساتھی تے شاگرد گمان کرتے نے او تے پھر مولا علی دستے نے تیسرا نمبر میرا تے پھر عاجزی کدھر گئی ہاں جس لے پتر نے آکھیا نا محمد بن حنفیہ نے تے آپ نے فرمایا انا رجل من المسلمین میں تے مسلماناں دے بندیاں وچ مسلماناں وچوں ایک بندہ یہ عاجزی یہ عاجزی یہ عاجزی ایتھے عاجزی نہیں ایتھے تیسرا نمبر وہ اپنا دس دے نے اشارہ مار دے نے تا کر کے اگلے سمجھ دے نے ادا مطلب ہے تواضع عاجزی نہیں یہ حقیقت اور اہل سنت کے عقیدے کا بیان مقصود تھا عاجزی مقصود نہیں تھی اگر عاجزی ہوتی تو جگہ جگہ پر علی پاک کو بیان کرنے اور کوڑے مارنے کی دھمکی دینے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی ذرا بولو تو صحیح یہ بیچارے جڑے نا سیانے آندے نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ پھر انج دیاں کھچاں دے آسرے لے لے کے نا
تو عقیدے نو خراب کرنا چاہتے ہوندے نے لانتی لوگ جنہاں وچ ایک ہے ریوی لاہور والا تے اللہ دے فضل و کرم نال ہے جی آپاں تینوں دس دیتا کہ علی دا مذہب کی ہن جب علی دا یہ مذہب ہویا تو تو خود سمجھدار ہے جے کوئی بندہ علی پاک دی وکالت کرے تے وکیل بن کے آخر نہیں جی میں تے انہاں نوں اونچا سمجھاں گا ساریاں تو تے انہاں لا لتر لینا انہاں آخنا ہے بوتھا پرے کر انی دا پترا میں جگہ جگہ تے ایک ہی روڑا پایا ہے ایک کوئی گل سمجھائیے سانو مصطفیٰ تو خبر آئیے نبی توجہ ایتھے کو اور گل کروں اگر کوئی یہ کہے او جی خلافت دے وچ ابو بکر اچے نے چنگے نے اگے نے لیکن فضیلت پاک علی دی ہے او دا میں جواب دین لگا انہوں پوچھ بھی او جڑی خلافت مولا ابو بکر عمر دی ہے انہوں تو چنگا کہہ رہے ہیں یعنی خلافت او کہندے نے خلافت تے حکمرانی اچ او اگے سن تے فضیلت اچ اگے نے سوال یہ اٹھدا ہے یہ دس بھئی او جڑے ابو بکر عمر خلافت اچ اگے ہوئے نے او کس وجہ نال اگے ہوئے نے پہلو نقطہ سمجھا گیا کہ جاہلیت والے مال ویکھدے سن تے اسلام والے دین ویکھدے نے اگر بول تے صحیح لانتیا یہ نہیں کہ صدیق اکبر نعوذ باللہ غیر شرع دے کام کر کے مکاریاں نال نہ وہ کامل دین پر چلنے والے اور کامل دین کے ساتھ سیاست حکمرانی کرنے والے تھے ان کے ساتھ کی دین پر چل کے کوئی سیاست نہ کر سکا تو اس وجہ سے صدیق خلیفہ بنائے گئے کہ خلیفے کے لیے دین سب سے آنا چاہیے وہ صدیق کے پاس تھا اور جس کے پاس دین آنا ہو وہی وڈیرا اور وہی اعلیٰ افضل بنتا ہے معلوم ہوا صدیق کی فضیلت دین کی وجہ سے ہے کیوں صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ بنایا گیا وہ خلیفہ کیوں بنایا گیا ان کا دین پہلے نمبر پہ تھا اور جس کا دین پہلے نمبر پہ ہو وہ شخص پہلے نمبر پہ ہوتا اور بولو تو صحیح ہمارے علماء لکھتے ہیں میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں ہمارے علماء لکھتے ہیں جو ہمارے اہل سنت کے نزدیک فضیلت کی ترتیب ہے نا وہ وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے کیوں توجہ میں ایک نقطہ دینے لگا اس وجہ سے کہ جو خلیفے بنائے گئے وہ انہوں دے مقام تے رتبے دین ویخ ویخ کے بنائے گئے سب تو اچھا دین والا کنوں ویکھیا ابو بکر نے اچھا دین والا کنوں ویکھیا عمر پاک نو پھر عبد الرحمن بن عوف سرکار جڑے ثالث مقرر ہوئے سن 6 بندیاں وچوں ایک انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اچھے نمبر تے نظر آئے دین انہاں کیا ہون واری انہاں دی پھر چوتھے نمبر تے نبی دے صحابہ وچ نظر دوڑائی کوئی نہ ملیا مولا علی جیسا ہون نمبر انہاں دا اب بولتے صحیح نا تو یہ مطلب ہے خلافت انج نہیں ملی دین نال ملی بے شک سنو تا کر کے جس لئے تھوڑا جا رولا بنیا نا پہلے دن خلیفہ بناندیا صدیق اکبر آستے کچھ رولا بنیا حضرت عمر نے فرمایا کیا تواڈے وچوں اے انصاریو وہ اے مہاجرو وہ دوجے تیجے ساریو تواڈے وچوں کوئی ہے جڑا ابو بکر تو اگے لگے انہاں کیا توبہ 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 اسی تے اگے اوے مولا علی دا خلیفہ حضرت حسن بصری سند صحیح نہ ہوئے تے نک وڈا دے سا تاریخ دمشق الکبیر دے اندر سند صحیح
آپ کو پوچھا گیا ابو بکر عمر اگے نے انہاں فرمایا اور رسول اللہ نے اگے کیتا ہے دوواں نوں انہاں بھی پیچھے کر کے کسی دی خیر ہونی ہے. بہت خوب استاد جی کیا بات ہے کیا بات ہے. ادھر دیکھو ہن ایک بک بک ہو رہے او دا بھی جواب دے دیاں وچ او بک بک آؤ کہندے نے کئی کہ جی گل ہے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت بھی صحیح ہے لہذا اگر وہ خلیفہ بن گئے تو ان کی افضلیت تو ثابت نہیں ہوتی. اگرچہ مولا علی اور صحابہ کے اتفاق اور اجماع کے بعد ایسی ٹر سننا ہی بے وقوفی ہے لیکن چلو اگلے یہ نہ کھڑے نہ کوئی جواب نہیں منجی ٹھوک جواب وہ خلط ہاں وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں ذرا نکال دو دھوکہ. سنا افضل دے ہوندیاں نچلے درجے والے نوں خلیفہ بنانا پتہ کدوں صحیح ہے. ایک ہوتا ہے حال ایک ہے حال اختیاری ایک ہوتا ہے اضطراری مجبوری کا حال ہے اور اختیار کا حال. کوئی مجبوری نہ ہو جس وقت کوئی مجبوری نہ ہو اس لئے افضل نو بنانا ضروری ہے. جس لئے مجبوری ہوئے تو مڑ جڑا مردی ہتھے لگ جائے. جی بے شک استاد جی کیا بات کیا بات. اب سمجھ لگ گئی جب چار خلیفوں کی بات آتی ہے یہ مجبوری کی نہیں یہ اختیاری مسئلہ تھا کہ کس کو بنائیں. اگلوں نے پوری بصیرت کے ساتھ اختیار کے ساتھ اندر دیا اکھاں کھول کے نظراں سٹیاں ابو بکر ورگا نہ دسیا انہوں بنایا. پھر ابو بکر کو عمر جیسا نہ ملا پھر ان کو بنایا. تاں جدوں کئیاں نے اعتراض کیتا ایڈے سخت بندے نو خلیفہ بنا کے چلے ابو بکر رب نو کی جواب دے گا. انہاں فرمایا اے ہوئی آکھاں گا جڑا امت رسول سب تو افضل سی میں انہوں بنایا. یہ بھی سند صحیح ہے. تاریخ طبری وغیرہ کے اندر دمشق وغیرہ کے اندر اس کے حوالے موجود ہیں. عثمان غنی دی واری آئی اتھے بھی ہوئی کچھ دا اعادہ ہویا. ہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بھائی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ اونچا ہے عثمان اونچا ہے تو اب عثمان اونچا ہے تو خلافت جس لئے عثمان پاک دی شہادت ہوئی مہاجرین انصار اللہ ماشاءاللہ مہاجرین انصار انہوں نے کہا علی تیرے ساتھ کا کوئی نظر نہیں آتا اب باری تمہاری ہے. مولا علی نے اب عاجزی فرمائی اور فرمایا لوگو میں عثمان کی شہادت کے بعد شرماتا ہوں کہ میں خلیفہ بنوں. مصطفیٰ کا اتنا بڑا صحابی وہ شہید ہو گیا مجھے بہت شرم آ رہی ہے. ہوئے ہوئے روتے تھے بار بار. فرمایا کس منہ سے میں خلافت قبول کروں آپ ہی جب میں نہیں جل لیں گا. اگلے پھر مجبور کیتا انہوں نے کہا امت رسول تے رحم کر جب نہیں بنے گا تو تیرے نال دا کوئی بندہ نہیں. اور بولو تے صحیح آگئی یہ سمجھ کے کوئی نہ. معلوم ہوا اینا دو ورگا امت رسول کوئی بندہ جی بے شک میں آکھاں گا جیڑے علی پاک دی اولاد نے نا آپ نو کہیں دے وہ اپنے آپ تے ترس کرن کدھر ابا ناراض نہ ہو جاوے. کسے مرسی کسے ڈون کسے چوڑے دیاں کسے بھنگئی چرسئی نشئی دیاں سجیوں کھبیوں سن کے علی پاک انہوں چھاڑ نہ بیٹھی. علی دا عقیدہ آئے ہوئی جڑا چشتی آج تیرے پہ کھول ایتھے ہوئی گل کری جیڑی محدث عبد الرزاق صنعانی نے کی جو امام بخاری امام احمد کے استاد ہیں. پہلے رافضی تھے پھر سنی ہوئے اور سنی ہو کر کہتے تھے میں ابو بکر عمر کو اونچا کہتا ہوں مولا علی سے اونچا کہتا ہوں
کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا علی میرا ہے محبوب، محبوب کہتا ہے وہ اونچے ہیں، اگر محبوب کی نہ مانوں تو محبت میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوب۔ وہ بڑے لانتی ہونے کہ مولا علی سرکار دے مقابلے میں چاہے تو پھر آکھے میں علی دا حبدار ہوں۔ او بولو تو صحیح عمر ہو، پتہ چلیا علی دا حبدار اہل سنت سے باہر ممکن ہی نہیں۔ اہل سنت تو باہر نکلے گا تو مقابلے چاہے گا تو مقابلے والا محب ہوتا ہی نہیں۔ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ بے شک کیا بات، بہت اچھا۔ ظاہری باطنی خلافت کا بھی کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں باطنی خلافت مولا علی کے پاس ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے ہاں جی، اور ظاہری خلافت ان کے پاس ہے۔ میں ان بدھوں سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی کلام کر گیا ہو کوئی بزرگوں میں سے تو ان کی خطا ہے، اجتہادی ہے، چھوڑو اس کو، لیکن دوسروں سے میں ضرور کہوں گا کہ بتاؤ تم کہتے ہو ظاہری خلافت ہے، میں پوچھتا ہوں ظاہری خلافت ان کی کمال درجے کے دین پر تھی؟ اگر کمال درجہ دین پر تھی تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی فیض ان میں نہیں تھا تو خلافت کیسے اعلیٰ درجے کی مل گئی؟ دوسری بات، اگر کوئی کہے سلسلے ان سے چلتے ہیں تو نقش بندی سلسلہ کن سے چلتا ہے؟ نقش بندی سلسلہ صدیق اکبر سے چلتا ہے۔ کیڑا سلسلہ؟ میاں شیر ربانی والا، میاں صاحب گھنگارا والا سلسلہ، یہ صدیق اکبر تو چلتا ہے۔ معلوم ہویا سن ساڈا عقیدہ کی ہے، نبی بات ظاہری باطنی خلافت صدیق اکبر نے پہلے دتی، پھر عمر کو لائی، پھر عثمان کو لائی، پھر مولا علی کو لائی، پھر امام حسن کو لائی۔ ہاں آگاں توجہ، آگاں جڑے سلسلے انہاں تو نکلدے نے جویں چشتی قادری یہ سلسلے مولا علی تے چلدے نے، انہاں واسطے خلافت تے بیعت تے فیض پاک علی دے جنہاں دا سلسلہ صدیق اکبر نال ہے، انہاں دا فیض ادھروں ہی چلدا ہے۔ بار صورت اگر کوئی سنی آدمی یہ بات کہہ چکا ہو پہلے تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے، یہ بات گمراہی کی ہے، اہل سنت سے نہیں ہے جی۔ او میرے دوستو، اللہ اکبر، امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم کے ہم عصر، کوفے کے رہائشی امام، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دی تو سمجھو اس نے مہاجرین اور انصار صحابہ کو برا کہا۔ کیوں کہ انہوں نے تو ان کو افضل سمجھ کر خلیفہ بنایا، یہ جب فضیلت دے رہا ہے تو ثابت کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے غلط کام کیا، نہ حقدار کو حق دیا، نہ حقدار کے سپرد کیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھنا، اسلام ہاتھ سے چلا جائے گا۔ سنو، ابو بکر عمر کو افضل ماننا اس لیے مجبوری ہے کہ رسول اکرم کے بعد اگر ان کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، ابو عمر کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، تو آگے اسلام انہوں نے دیا، قرآن انہوں نے دیا، سب کچھ انہوں نے دیا، تو پھر نتیجہ نکلے گا نہ ہمارا قرآن رہا، نہ حدیث نہیں، رسول رہا، نہ کچھ۔ اس سے وجہ نال بزرگاں اسے تاریخ دمشق لکھے او بھائی کہ حضرت ابو بکر عمر کو کہا جاتا ہے اسلام کا مائی باپ، ابو الاسلام و امہ، ابو الاسلام و امہ، یہ مائی باپ انہیں دے پالیا۔ ہاں جی، اسلامی فتوحات رسول اکرم کے دور میں
وہ تو مختصر تھے جڑے باہر پھیلے وہ سب کام کنا کیتے انہاں دوں تے کیتے نے پھر حضرت عثمان غنی کیتے نے انہاں نو مننا اسے ترتیب نال یہ ساڈے اسلام دی مجبوری ہے بولو ساڈے دین دی اگر اساں نہیں مندے ساڈا دین پھر کر کے ساڈے ہاتھوں گیا تو اگر ایمان دین اپنا محفوظ رکھنا ہے تو مولا علی کی طرح جگہ جگہ اعلان کرتے رہو ہائے 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 بولو 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 مولا علی کی طرح جگہ جگہ اعلان کرتے رہو خبردار لوگوں امت رسول میں ابو بکر عمر جیسا کوئی نہیں سنت علی ادا کرتا رہے تیرا ایمان تازہ ہوتا رہے گا ٹھیک ہو گیا اللہ جل شانہ تجھے سن دے رہے میں سویرے پڑھا مسئلہ یزید کے وچ کس نے مقرر فرمایا اپنے طرف علامہ عرفان صاحب یزید دا مسئلہ ہوئے اس طرح دے جڑے میرے تحقیق کردہ مسائل کو پیش ہوئے نے وہ دیتے اگر کسی نو سما خیرہ سٹ ماردہ ہوئے میرا ایک شاگرد مولانا محمد عرفان توسوی صاحب وہ موجود ہیں اس کے ساتھ کوئی بات کرے اس کی ہار کو میں اپنی ہار سمجھ لوں گا بس میں نہیں نا ایک ساڑھے جوڑ دے منڈے نے یہ تھے وہی نے بھی جڑے نام سنن ممبر دوتے تو موتر سکھ جانے تو مناظرے بحث آئینا ساڑھے ماں دی سری کرنی او بھائی میں ایسا نہیں ہو جانو مون لاؤں گا ساڑھے شگردوں دے میرے مولانا مفتی نذیر احمد صاحب میرے شگرد کوئی انہوں نے بہ جائے ایسا سمجھایا انہوں نے اللہ پاک دے فضل و کرم نہ سمجھ لگی کتاب میری دے بارے کتے دے پتر لو آج کل بہت شیطانی دنیا ہے جی ادھروں گل کٹ دین گے ادھروں کٹ دین گے وہ جڑا کلپ آندے نا جی وہ انہیں آخیا سید جڑے نے وہ یزید دی ٹٹی تو بھی پیڑے بڑے کتی ماں دے پتر نے انہوں نے پوچھ لانتی دیا بچیا جڑا ایک کلپ کٹیا ہے یہ وچ ایسے سید ایسے جڑے آخیا ہے وہ کیڑے نے ذرا وہ پچھوں تو سنا اور کتی دا پترا جھوٹا میں لانتی بن گئے وہ جڑا سیاح ہے انہیں ایسے دے لفظ تو اندازہ لگاؤنا ہے پیچھا سنا تے صحیح کیڑے نے کیسے جن کو یہ کہہ رہا ہے ایسے تو میں پھر آکھیا ہے جڑا رسول پاک کا گستاخ ہے جڑا دین کا دشمن ہے منکر ہے اور لانتی جڑا نبیوں کا گستاخ ہے ایک کتا یزید دی ٹٹی تے بہنا کمینے دے پتروں گل پوری ہون دے سنو چوہے دے پتر پاج پاج کے تھانے ادھر ادھر چشتی نہ آوے ہور جیڑا مرضی ہے اب بغیرت دے بچیو اے تواڈیاں پریشانیاں اے تواڈا تھانیاں وچ رونا دھونا دسدا ہے تسی ساڈے مقابلے جوگے ہے ہی نہیں مینوں نہیں کسے تھانے جان دی لوڑ دنیا ساری عہد کر لے کوئی بھی نہ جاوے کسے حکومتی طاغوتی آسرے تے وہ بھی جگ کے بیان کرے میں بھی کھل کے بیان کرنا فیصلہ لوکاں دے سٹو جدے پاسے حق ہوے گا جگہ پہ لگ جائے بہت خوب استاد جی بہت خوب گدڑ دے پتر لکھ لعنت تہاڈی زندگی دے بغیرت دے بچے پھر آندے نے اسی حق دے لکھ لعنت کمینے دے پترا کدی حق والا بھی چلدا ہے جی استاد جی کیا بات ہے سدا سلامت رہو استاد اگر یہ شریر لوگ نہ ہون فسادی نہ ہون قسم و ذات دی کر کے کہنا جدے قبضہ قدرت میری جان میں انہاں دے گھر جا کے منجی ٹھوکاں
لیکن کتے دے پتر کی کردے نے تھانے جا کے پھر جھوٹے پرچے جھوٹیاں گلاں ہوا لکھ لانا تیرا میری گل نہیں سمجھو لوکاں دے چھڈو میں کسی نو نہیں آکھاں گا میں آکھ جاؤں کسی نو میری زبان وڑ دے وہ بھی کسی نہ کہن میدان ہوئے کھلا علم دی جنگ علم دے نال ہوئے نہ وہ اصلہ چکن نہ لڑائی تے آن نہ کسے گل بوتے نہ تھانے نہ ادھر وہ بھی سریام بولن میں بھی سریام بولا وہ 100 بولن میں ہی کو مسکین بولا اللہ دے فضل نال جے سارے دا موتر نہ سکے میرا نام بتا چھڈی بے شک استاد جی بہت خوب کیا بات ہے بے شک بے شک بے شک ساڈیاں گلاں ان پڑھ میرے بیلی ہن حافظ سردار خان اچھا ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ بھائی دیکھو میں کسی کے خلاف ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ خود سکیورٹی ਦੇਣੀ ਆ ਬੋਲੇ ہاں بہت اچھا بہت اچھا میں کسی کے خلاف بولے یار سچی دس جیڑی گل میں اتنے کرنا وہ تھانے کراں گا کچہری کراں گا ہر تھان کراں گا میں آکھاں گا تھانے والے ہو یہ جو آندے نے بھی اسی سچے تو تسی انہاں نوں بھی چھڈ دو تے مینوں بھی چھڈ دو گل مک گئی جیڑا تواڈے کول آوے اونوں چھتر پھیرو میں تھانے والے نوں آکھاں گا جیڑا تواڈے کول آوے ہائے بچائیں چھتر پھیرو میں نہ مننا جرم دا اور سمجھ آئی کوئی نہ اللہ دے بندے ہو جھوٹا گھبراؤندا ہے طاغوتی آسرے جھوٹے بندے لیندے نے بس میں انہاں دے خلاصے کھولاں انہاں دے خلاصے کھولاں کچھ کھولے انہاں دا کوئی پھکا رہن لگا انہاں نے تو میں اکا گل ہون جڑی چکی ہے نا کہ یارو یہ جنوں کہندے نے یہ مولوی جڑا بھی لگدا نا خطیب لگے کسی پرتی ہوئے تو اندے کول او دا میڈیکل کر دینے تو میں پھر کہنا بھی یار صرف انہاں دے پوچھو اک مار گئے حضرت میڈیکل کیا ہے یہ سارے مدرسے ستھنا لوا کے جی اگر یہ مسجد نہ ہوندی تو میرے جڑا نیٹ نہیں یہ دے وچ بالکل تسی کی کہندے ہو پریکٹیکل او تسی تانوں بخا سکنے ہیں بالکل ہوندا پیا ہے ہاں جی وہ کوڈے پے نے پچھوں دو بندے کی کردے نے خدا جانے اللہ اکبر ہاں جی وہ تے اگلے نو پتہ ہے بھی مگرلے کی پکار دے میں تے کو پتہ نہیں میں دے تے بیٹھ میری گل نہیں سمجھ میں تے نہیں سمجھنا ہائے 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 کہ غیرت اور ضمیر دا آخری قطرہ کڈن واسطے اے کم کیتا جاندا ہے ورنہ کیڑی لوڑ ہے دنیا دی تاریخ دے اندر اے عجیب تھپڑ انہاں لوکاں دے بوتھے دے طارق بن زیاد ان کے مجاہد موسیٰ بن نصیر فاتح اندلس جس کو آج کل کیا کہتے ہیں سپین جنہیں فتح کیتا ہے وہ ایک لت تو لنگڑا سی بول دے سے مرے ہیں بے شک استاد جی بے شک بے شک ایک لتوں لنگڑا سی تو فتح کر گیا ہون تے بٹن ہوندے نے اس لئے تلواراں سن تے پہاڑاں تے ٹرنا پیندا سی معلوم ہویا کافراں دے ملک فتح کرنا واسطے مسلماناں نو پچھوں دا تندرست نہیں چاہیے بے شک جی جی انہاں نو صرف غیرت مند چاہیے غیرت ایمان والا ہوے بھاوے لنگڑا ہوے تے جے دلہ تے بھاوے ٹھلا موٹا ڈھڈل ہوے دلے نے ہمیشہ جیڑی وکھائی سو او دے تے چتر کھا کے آؤں ہاں یہ ہو جائے
اور پھر ایک مفتی صاحب ایک مولوی صاحب خطیب لگن لگے نے کی لگنا ہے انہوں نے ڈرمی شریف تے رکھنی ممبر تے کیڑی ہوتی پئی ہے لوڑ تو بھی بخا میں پھر اخیر اگلے دن کلندرانہ چھوڑ دیتا ملتان دے علاقے میں کہ مولوی جی میرے تو سچ پوچھ دیو نا تو تسی جس لے ممبر تے بیٹھو نا تے ہر شلا کے بیٹھو کیوں اگلے پوچھن جی یہ کی تسی آ کے کرو جی حضرت اوتھے چاند نے ویکھیا سی تے انہاں مینوں کامیاب کی پاس کیتا تسی سارے بھی کر لو جب مرو مسلمان رہے ہیں خدا نہ خوف کر یہ لا الہ پڑھنا نبیوں دے وارث ہیں ہوں ایتھے چندے دینا یہ ہو جانو میرا تو بس چلے میں قسم خدا دی کر کے یہ ہو جائے منہ وچ ہڈی پاواں تے ہڈی پھس جائے تھے تے تڑف تڑف کے مر جائے لانتیا شرم نہیں ہوندی تو نبیوں دے وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء یہ ہو جائے کتا مرے تو میں جنازہ نہیں پڑھدا یہ ہو جائے سامنے آوے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا ہاتھ کیا بات ہے استاد جی سدا سلامت رہو اگر کوئی آنکھے جی میں انہوں آنکھا گا تو ماما لگنا مسٹر جناب کہہ گیا مسٹر جناب کہہ گیا تھا کہ مذہب ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے تو میرا بھی ذاتی مسئلہ ہے تو ماما لگنا بے شک جی استاد جی بے شک تو میرے مذہب کا ٹھیکیدار ہے بہت خوب استاد جی کیا بات ہم تو ایک ہی بات سنتے سمجھتے رہے ہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ اللہ فرما دے مسلمان مرد اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کردے نے مسلمان عورتاں اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کردیاں نے معلوم ہویا شرمگاہاں وکھاونا مسلماناں دا کم نہیں کافراں دا کم ہے بے شک استاد جی کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب لانتی ہے کلمہ رسول میں چھڑ دے ساڈے رسول نو بدنام نہ کر کافر کہن گے انہاں دا رسول ایویں کردا سی اللہ اکبر سچی دسو تہاڈے رسول کم کردا سی شرم کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جل شانہ حضرت صاحب دے جوڑیاں دا صدقہ حق سمجھایا اسے حق تے مارے تے انہاں حق والیاں دے قدماں وچ رکھ آمین آمین اللہ جی میں دے کے دل ٹھارے آئی ایویں رکھ کے بھی دل ٹھارے بے شک بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم سونے محمد دا صدقہ کرم فرمائی